بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایع الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی ہے، اور اس کے 8ویں مرحلے کی چوتھی فصل جس کا عنوان ہے کہ حمل شائع کی اقسام۔ تو ہم پچھلے مباحثے میں عرض کر چکے ہیں، حمل یہ کس کی عرض ہے اور کس کی صفت ہے؟ یہ وحدت کی، کہ دو چیزوں میں جب قضایہ ہم بناتے ہیں، قضایہ میں نے جملہ، تو عربی میں اس کو قضایہ کہتے ہیں۔ جب یہ جملہ بنائیں گے، زید قائم، الانسان حیوان ناطق، زید قائم، زید ضاحک، کوئی بھی ہم قضیہ یا جملہ بناتے ہیں تو اس میں ایک جہت اتحاد ہوتی ہے اور جہت ایک اختلاف ہوتی ہے۔ تو اس جہت سے ہم نے دو اقسام بیان کی تھیں۔ ایک کو کہا تھا کہ حمل اولی، حمل شائع سنائی۔ حمل اولی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان ہے، انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ خود اس کی ذات ہی ہوتی ہے، اور حمل شائع میں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ دو کلی ذہن میں مفہوم متباین ہوتے ہیں، جیسے زید اور قائم کا، زید ضاحک، تو زید الگ ذہن میں مفہوم ہے اور ضاحک الگ مفہوم ہے، لیکن ان کا اتحاد ہوتا ہے۔ یہ حمل شائع۔ پھر حمل شائع کی یہاں پر مصنف نے جو تقسیم کی ہے، پہلی تقسیم کی ہے، اس کو کہا ہے حملے دو قسمیں ہیں۔ اگر ہم اس لحاظ سے کریں کہ حمل شائع کی دو اقسام ہیں، کون سی؟ ایک ہوا، ایک ہے زی ہوا۔ بس کی سیاہی بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو حمل ہوا، حمل ہوا کیا ہے؟ کہ حمل ہوا میں وہ یعنی جیسے کہ الانسان ضاحک، یعنی اس کے درمیان کوئی بیچ میں ایک عارض نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ یہی اس کی تعریف کی ہے کہ موضوع کو، محمول کو موضوع پر حمل کرنا بلا امر زائد، کوئی ایسا امر جو زائد نہ ہو، اس کی ذات سے ہٹ کر نہ ہو، کیونکہ خارج میں ذیک جو ڈائریکٹ انسان کی ایک صفت ہے، عرض لازم بھی کہتے ہیں کہ الانسان ضاحک، اور یہاں پر جو محمول کو موضوع پر حمل کریں گے تو ایک امر زائد ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ اس کے آثار میں سے کوئی اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ انسان عالم، انسان بہادر ہے، انسان عالم ہے، انسان سخی ہے، یہ صفات، کیونکہ ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی ہو تو ہر انسان عالم ہونا چاہیے، ہر انسان سخی ہونا چاہیے، یہ ذاتی نہیں ہے۔ جبکہ خارج میں جو بھی انسان پایا جاتا ہے وہ ضاحک ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بلا امر، کسی بھی امر زائد سے نہ ہو یہ اس پر حمل۔ تو یہ دو تعریفیں ہوگی۔ ایک پھر دوسری تعریف کی ہے اس کی کہ ان کو کہتے ہیں بتی اور غیر بتی۔ ایک قسم حمل شائع کی کیا ہے؟ بتی، ایک ہے غیر بتی۔ یہ بتی کیا عربی میں لفظ ہے؟ تو یہ بتی یعنی قطعی، قطعی ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس میں جزم پایا جاتا ہے، اس کو جزمی بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں جزم ہوگا، قطعی ہوگا، حقیقی ہوگا، اور یہ غیر بتی، غیر قطعی ہوگا۔ یہ دوسری قسم ہوگی۔ اور تیسری اس کی اس کی اور بھی ایک تعریف ہے کہ خارج میں جب بھی جو مثلا قضیہ بنایا ہے، مثلا انسان ذائق، یہ ہم نے ایک قضیہ بنایا ہے، تو اس کے جب بھی اس انسان کے افراد پر یہ حمل کریں گے تو یہ حمل اس پر درست آنا چاہیے۔ مثلا انسان کے افراد میں سے کیا ہے؟ زید ذائق، یا امر ذائق، تو یہ اس پر پورا آنا چاہیے۔ کیا تعریف ہوئی؟ کہ موضوع کے افراد پر یہ جو محمول ہے ہمیشہ صادق آنا چاہیے۔ اس کے جو خارج میں افراد پائے جاتے ہیں اس پر یہ جو محمول ہے لازمی صادق آئے، اور صادق آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بتی، قطعی، حقیقی، خارجی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ غیر بتی میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے جو بھی ہم قضیہ بنائیں گے، اس کے قضایہ کون سے ہے غیر بتی؟ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اجتماع النقیضین، محال، جیسے ہم کہتے ہیں ذہن میں فرض کرتے ہیں شریک باری ممتنع، تو خارج میں تو شریک باری نہیں ہے، خارج میں یہ جو ہے موضوع اور یہ محمول، یہ خارج میں متحقق ہی نہیں ہوتا۔
تو اس قضایا میں خارج میں محمول کا موضوع پر صادق آنا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ جو محمول ہے یہ موضوع پر حمل ہوتا ہے اور یہ درست ہے، اس میں جو بھی موضوع کے افراد ہیں اس پر یہ محمول صادق آنا چاہیے، اس میں ضروری نہیں کہ وہ صادق آئے، وہ صادق نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں غیر بتی۔ ایک قسم ہے اس کی بسیط اور مرکب، یہ ہوگا مرکب بسیط کے مقابلے میں۔ جیسا کہ بسیط کیا ہوتا ہے، الانسان موجود، انسان موجود ہے، یہ بسیط ہے۔ اور جو مرکب ہوتا ہے وہ مرکب کی کوئی مثال دیں گے، جیسے کہ انسان ضاحکن، یہی والی انسان ضاحکن، اس کے نیچے لکھا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ حملے شائع کی ڈائریکٹ، یہ بسیط اور مرکب ہے۔ بسیط وہ ہیں جیسا کہ الانسان موجود، یعنی وہ مرکب نہیں ہے، وہ وجود خود انسان کا خارج میں وہ ایک ہی ہے، مرکب نہیں ہے، جبکہ یہاں پر یہ ضاحک اور چیز ہے مفہوم اور وہ الگ ہے۔ تو یہ اب یہاں پہ مصنف نے لکھا ہے کہ ایک اشکال وارد کیا کس نے، کچھ فلاسفہ نے، کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ الانسان موجود میں پہلے موضوع کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، عقل کہتی ہے کہ ہم اس کو حمل کر رہے ہیں اس پر، تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ثبوت الشیء، یعنی اس شے کا ثبوت پہلے ہونا چاہیے، پھر اس شے کو اس پر ہم ثابت کریں، اس کو کہتے ہیں یہ ثبوت الشیء للشیء، موجود کا ثبوت اس شے کے لیے، ثبوت الشیء للشیء، اور اس کو کہتے ہیں قاعدہ فرعیہ۔ تو انہوں نے اس قاعدے کو کہا یہ آپ جو قاعدہ ہے فرعیہ یہاں پہ پورا نہیں آتا، وہ قاعدہ فرعیہ یہ ہے کسی شے کو کسی شے کے لیے ثابت کرنا ہے تو اس شے کا وجود ثبوت پہلے ثابت ہونا چاہیے، جبکہ اب یہاں پہ آپ بنا رہے ہیں الانسان موجود، کہ انسان موجود ہے، موجود کو عمل کریں انسان پر، یہ تو موجود ہی نہیں ہے، اس موجود کے سے تو اس نے موجود ہونا ہے، تو پہلے کیسے موجود ہو گیا؟ اس موجود کے کرنے سے وہ موجود ہوا ہے، تو یہ خود تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، اگر اس کو اس کے لیے ثابت کرنے لگیں گے، اگر یہ ثابت ہے تو پھر ایک قضیہ آئے گا وہ موجود ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے بھی قاعدہ فرعیہ جاری ہوگا، اس طرح یہ تسلسل آتا ہے جو کہ محال ہے، یہ اشکال کیا۔ تو مصنف نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی شے ثبوت شے کا مفاد ہے، اور قاعدہ فرعیہ وہاں جاری ہوتا ہے ثبوت الشیء للشیء کے لیے۔ تو یہ ہم متن پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں یہ حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَنْقَسِمُ الْحَمْلُ حَمْلُ الشَّيْءِ إِلَىٰ حَمْلٍ ہوا، یہ حمل ہوا میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ این یحمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زائد، کسی بھی زائد امر کے اعتبار کے بغیر موضوع کو محمول پر حمل کرنا۔ یہ کیا ہے کہ محمول کو موضوع پر حمل کیا جائے، محمول کو موضوع پر حمل کیا جائے، یا اس محمول کو موضوع پر بغیر کسی امر زائد کی وجہ سے، نہ وہ جیسا کہ الانسان ضاحکن، جیسا کہ انسان ضاحک ہے، ویسمى ایضا، اس کو ایک اور نام بھی دیا گیا حمل مواتات، حمل ہوا یا حمل مواتات اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ کیا حمل ذی ہوا، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہوا این یتوقف اتحاد المعمول مع الموضوع، کہ موضوع محمول پر موضوع کا محمول پر جو اتحاد ہوگا وہ موقوف ہوتا ہے علی امر زائد، ایک امر زائد پر موقوف ہوتا ہے۔ محمول نے موضوع پر حمل کرنا ہے ایک امر زائد ہو، کا تقدیر زی، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چھپا ہوا ہوتا ہے زی، جیسا کہ زید عدل، اس کی مثال کیا دی ہے؟ زید عدل، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ زید ذو عدل ہے، صاحب عدل ہے، یا اس ذو عدل کا ایک اور لفظ ہوتا ہے عادل، یعنی مشتق، کہ زید عادل ہے، ای ذو عدل او عادل۔ وینقسم، اب ایک تقسیم انہوں نے کر دی،
حملے ہوا ہوا حملے زی ہوا. اب حملے شائع کی ایک دوسری قسم کہہ رہے ہیں کہ وہ بتی اور غیر بتی ہوتی ہے. وین کا سے معزن الا بتیین و غیر بتیین، وہ تقسیم بتی اور غیر بتی میں ہوتی ہے. بتی کیا ہوتا ہے؟ والبتی ما کانت لموضوع ہی افرادن، کہ اس کے موضوع کے لیے افراد ہونے چاہیے، زید، عمر، بکر. کیا ہے؟ والبتی وہ ہے ما کانت لموضوع ہی افرادن محققتن، اس کے لیے خارج میں محقق یعنی تحقق و خارج میں، ہمیشہ لفظ جو ہے محقق ہونا یعنی خارج میں ہونا. اس کے موضوع کے لیے خارج میں افراد ہونے چاہیے. یصدق علیہا، ان افراد پر صادق آئے، کیا آئے؟ عنوان ہو اسم، جو ہم حمل کریں اس کا عنوان اس پر صادق آئے، سب پر. زائد کا عنوان زید پر بھی، عمر پر بھی، بکر پر، سب پر یہ صادق آنا چاہیے. مثال کل انسان ضاحکن، کہ جو انسان ہے وہ ضاحک ہے. یہ اس کی مثال ہے کس کی؟ بتی کی. ٹھیک ہے، انسان میں عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، تو وہ سب اس کے افراد پر یہ جو محمول ہے یہ صادق آ رہا ہے. ایک اور مثال دی ہے، والکاتب متحرک الاصابع، جو لکھنے والا ہے اس کی انگلیاں متحرک ہوتی ہیں. خارج میں زید لکھے گا، عمر لکھے گا، جو بھی شخص لکھے گا انگلیاں متحرک ہوں گی لکھنے کے لیے، تو پھر وہ لکھے گا، اس کو ہم کاتب کہیں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں والکاتب، اس کے جتنے بھی افراد ہیں جب ان کی حرکت انگلیاں متحرک ہوں گی تو وہ سارے ہی افراد ہیں ان پر کاتب کا عنوان آئے گا. ٹھیک ہو گیا. وغیر البتی، یہ غیر بتی جس کے خارج میں افراد ہونے ضروری نہیں ہے، اس کے موضوع جو بھی اجتماع کے ذہن اس کے جو افراد ہیں خارج میں وہ اس کا ہونا ضروری نہیں. وغیر البتی ما کانت لموضوع ہی افراد مقدرتن، وہ یہ کیا ہے کہ غیر بتی وہ ہے جس کے موضوع کے لیے افراد ہوں اور وہ کیا ہوں؟ وہ مقدرتن غیر محققتن، وہ خارج میں ان کا تحقق ہونا ضروری نہیں ہے. کا قولنا، جیسا کہ کل معدوم مطلقن، ہر معدوم مطلق. خارج میں تو معدوم مطلق نہیں ہے، ذہن میں ہم کہہ رہے ہیں قضیہ بنایا کہ ہر معدوم مطلق لا یخبر عنہ، اس کی خبر نہیں دی جا سکتی. خارج میں معدوم مطلق ہوتا ہی نہیں ہے اور ظاہر اس کی خبر بھی نہیں دی جا سکتی، جو ہے ہی نہیں. لیکن ذہن میں قضیہ تو بنا کہ ہر معدوم مطلق کی، یہ ہر معدوم مطلق موضوع ہے اور اس کی خبر نہیں دی جا سکتی، یہ حمل ہے، محمول ہے، اور اس کو حمل کر رہے ہیں ہر معدوم مطلق پر. تو پس یہ اس کے خارج میں افراد متحقق نہیں ہوتے. وَكُلُّ اجتماع نقیضین محال، ہر اجتماع نقیضین، دو نقیضیں کا جو اجتماع ہے وہ محال ہے. خارج میں دو نقیضیں کبھی جمع ہوئی ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کے خارج میں افراد نہیں ہیں. وَيَنْقَسِمُ، یہ جو حمل شائع ہے وہ تقسیم ہوتا ہے ایزن الی بسیط و مرکب، بسیط اور مرکب کی طرح بھی تقسیم ہوتا ہے. اور بسیط کیا ہے؟ وہ یسمیان الحلیۃ البسیطہ و حلیۃ، ان کا نام حلیہ بسیطہ بھی کہتے ہیں، اس کو حلیہ مرکبہ بھی کہتے ہیں، نام. اب حلیہ بسیطہ اور حلیہ مرکبہ کی تعریف کر رہے ہیں. والحلیۃ البسیطہ ما کان المحمول، یہ وہ ہیں کہ ما کان المفہوم فیہا، کہ جن میں ان حلیہ بسیطہ میں جو محمول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وجود الموضوع، وہ ان میں جو محمول ہوتا ہے وہ خود اس کا وجود ہوتا ہے، خود جو محمول ہے. پھر ایک اور شرط بھی ہے، ہمیشہ اس میں محمول وجود ہوگا. ان بسیطہ میں محمول جو ہے ہمیشہ کیا ہوگا؟ وجودی ہوگا. کا قولنا الانسان موجود، جیسا کہ انسان موجود ہے. والمرکبہ کیا ہوتے ہیں؟ ما کان المعمول فیہا اثرا من آثار وجود ہے. یہاں پر جو محمول ہے ظاہر، اس کو حمل کریں اس پر، یہ جو محمول ہے یہ وجود نہیں ہے بلکہ وجود کے آثار میں سے ایک اثر ہے. یہاں پر معمول وجود ہے، یہاں پر وجود نہیں. مثال الانسان ضاحکن، وہ کہتے ہیں اب یہاں پر وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے جو کچھ فلاسفہ نے اٹھایا ہے. وہ کیا ہے کہ وبذالک یندفع ما استشکل، جنہوں نے اشکال کیا ہے علی قاعدۃ الفرعیہ، جنہوں نے قاعدہ فریہ پہ، قاعدہ فریہ کیا ہے؟ ثبوت الشیء للشیء. تو کہتے ہیں یہاں پر ثبوت الشیء للشیء ہے ہی نہیں، اور ان کے اشکال کی پہلے وضاحت کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی ان ثبوت شیء للشیء، کسی شے کے لیے جو ثبوت ہوتا ہے کسی شے کا، اس شے کو اس شے کے لیے ثابت کرنا ہے. ثبوت الشیء للشیء، یہ کیا ہے؟ فرع، یہ تب ہوگا، یہ
فری ہے، یعنی کہتے ہیں اصول، اصل اور فر، اصول دین اور فروع دین، فر یعنی اصل اور فر. یہ فر ہے، یہ بعد میں آتی ہے اور اصل میں پہلے اس کو ثابت ہونا چاہیے. تو پس یہ کس کی فر ہے؟ ثبوت مثبت لا. اس لا کے پہلے مثبت لا جس کو ثابت کیا جا رہا ہے اس کا ثبوت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ بین ثبوت الوجود للانسان مثلا فی قولنا الانسان موجود. کہتا ہے یہ جو اس موجود کو انسان کو ثابت کرنا ہے یہ بعد میں ہوگا. یہ کیا ہے؟ فرن. اس کو پر ثابت کرنا یہ فر ہے کس کی؟ ثبوت الانسان قبلہ، اس سے پہلے انسان کا ثبوت ہونا چاہیے، ثبوت شے پہلے ہونا چاہیے. فَلَهُ وُجُودٌ قبل ثبوت الوجود لہو. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس پر حمل کرنے ہیں، اس موجود سے ہی تو یہ وجود ہو رہا ہے. اگر یہ پہلے ہی موجود ہے، یہ پہلے ہی موجود ہے تو پھر یہ وجود اس پر عنوان صادق نہیں آ سکتا. تو پھر اس کے لیے یہ وجود کہاں سے ہے؟ پھر ایک قضیہ بنے گا انسان موجود، اس انسان جو ہے مثبت لا وہ اس کو پھر پہلے وجود، یہ حلہ ماجورہ ہوگا. وہ کہتے ہیں وتجری فیہ قاعدۃ الفریۃ، اس پر بھی قاعدہ فریہ جاری ہونا چاہیے جو اگلا قضیہ بنائیں گے. وحلہ ماجورہ فیہ تسلسل، اس سے قضیہ چلتا جائے گا اور یہ تسلسل آئے گا جو کہ محال ہے. اب اس کو وہ کہتے ہیں دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ وجہ الاندفاع وہ کیا ہے کہ ان قاعدۃ الفرعیت انما تجری، یہ قاعدہ فریہ جاری ہوتا ہے کس میں؟ فی ثبوت شیء للشیء، کسی شے کو کسی شے کے لیے ثابت کرنا ہے تب یہ قاعدہ فریہ جاری ہوگا. اور وہ کس میں ہوتا ہے؟ حلیہ مرکبہ میں. حلیہ بسیطہ میں وہ جاری نہیں ہوتا، یہ حلیہ بسیطہ کا مفاد ہے. حلیہ مرکبہ میں وہ جاری ہوتا ہے. کہتے ہیں حلیہ بسیطہ میں یہ قضیہ جو آپ بنا رہے ہیں قاعدہ فریہ، یہ حلیہ مرکبہ میں جاری ہوتا ہے، بسیطہ میں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں قاعدہ فریہ انما تجری فی ثبوت شیء للشیء، کسی شے کا ثبوت کسی شے کے لیے یہ جاری ہوتا ہے، وہاں جاری ہوتا ہے. اور مفاد الحلیہ بسیطہ، جبکہ حلیہ بسیطہ کا مفاد کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اس کا مفاد ہے ثبوت الشیء، کسی شے کا ہی ثبوت. قاعدہ فریہ یہاں نہیں جاری ہوگا، وہ ثبوت الشیء للشیء ادھر جاری ہوگا حلیہ مرکبہ میں. یہاں کسی شے کا ہی ثبوت ہم کر رہے ہیں، یہاں قاعدہ فریہ جاری نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں حلیہ بسیطہ میں کیا ہے؟ ثبوت الشیء، ثبوت الشیء ہوتا ہے. لا مفاد الحلیہ بسیطہ ثبوت الشیء، کسی شے کا ثبوت ہے. لا ثبوت شیء للشیء، یہاں پہ کسی شے کا ثبوت کسی شے کے لیے نہیں ہے. پس فلا تجری، پس فیہا ان حلیہ بسیطہ جو ہے اس میں یہ جو بسیطہ قضایا ہے ان میں جاری نہیں ہوتا کیا؟ القاعدۃ الفرعیہ، قاعدہ فریہ اس میں جاری نہیں ہوتا. والحمدللہ رب العالمین.